ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، سورہ المدثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہاں الا ذکریٰ للبشر، جہنم انسان کے لیے نصیحت والی چیز ہے۔ انسان کو جہنم سے کیا کرنی چاہیے؟ نصیحت، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا، کاش یا لیتنی لم اوت کتابیا، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، افسوس کرے گا۔ ولم ادر ما حسابیا، مجھے علم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہونے والا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جو دنیا میں مجھے موت آ گئی بس وہی سب کچھ ختم ہو جاتا، یہ دوبارہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا، وہ جو موت تھی بس وہی سب کچھ فنا ہو جاتا۔ یا لیتا، کاش دنیا کی موت میں سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیا، آج میرا مال میرے کسی کام، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرا جو منصب تھا، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو۔ غروب آفتاب سے تیسرے عشرہ کی ابتدا ہو جائے گی۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا عشرہ ہے۔ تو آج جہنم کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی کہ جہنم کیسی ہولناک چیز ہے، کیسی دہشتناک چیز ہے، کیسی عبرتناک چیز ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس آیت پاک میں واضح طور پر اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو دکھ نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جہنم کو پیدا کرنے والا رب بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، اور جہنم کو پیدا کرنے والا رب جانتا ہے کہ جہنم ایسی تباہی والی چیز ہے جو اس میں جائے گا وہ تکلیفوں میں ہوگا۔ اور اللہ بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، اس لیے بندہ مومن کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والے بچا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرے، وہ اعمال جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اپنے گھر والے کو بچانے کا کیا معنی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا تجھے حکم دیا اپنے گھر والوں کو بھی وہ کام کرنے کا تو حکم دے، اور جن کاموں سے اللہ عز و جل نے تجھے منع کیا ان سے اپنے گھر والوں کو بچا لے، اس طرح تو اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔
حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ آیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جب اس آیت پاک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، ایک نوجوان نے جب اس آیت کو سنا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آقا کریم جب اس کو ہوش آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ وہ لوگ جن کے بارے میں سورہ انفال میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ بندے مومن ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اتنی عظیم آیت کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو بچاؤ، بنانے والا حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ کتنی ہولناک چیز ہوگی، کتنی دہشت والی چیز ہوگی جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ، بچاؤ آگ سے، اعدت للکافرین، جس کو تیار تو کافروں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اگر تمہارے اعمال ایسے ہوئے جن سے بچنے کا کہا گیا، وہ کام تم نے کیے تو تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکنے والی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کے پہاڑ ہوں گے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی جہنم کی آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو اور جہنم سے بچنے کا اپنے لیے سامان کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اس دن عذاب ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو ڈھانپ لے گا۔ ویقول، اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، بدلہ اس کا جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جہنم میں آگ کا اوڑھنا ہوگا، کہ ان کے لیے جہنم میں جو بچھونا ہوگا جس پر وہ لیٹیں گے وہ بھی کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا۔ ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا، ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، سورہ المدثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہاں إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، جہنم انسان کے لیے نصیحت والی چیز ہے۔ انسان کو جہنم سے کیا کرنی چاہیے؟ نصیحت، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا، کاش یا لیتنی لم اوت کتابیا، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، افسوس کرے گا۔ ولم ادری ما حسابیا، مجھے علم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہونے والا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جو دنیا میں مجھے موت آ گئی بس وہی سب کچھ ختم ہو جاتا، یہ دوبارہ
قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا، وہ جو موت تھی بس وہی سب کچھ فنا ہو جاتا. یا لیت، کاش دنیا کی موت میں سب کچھ ختم ہو جاتا. ما اغنا عنی مالیا، آج میرا مال میرے کسی کام. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرا جو منصب تھا، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، سب کچھ ہلاک ہو گیا. خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو. فغلو، گلے میں توق ڈال دو. 70,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو. 70,000 فرشتے اس کی طرف لپک پڑیں گے، اس کو پکڑیں گے. گلے میں توق، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو، ہاتھوں کو گلے کے ساتھ باندھ کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، اس زنجیر کے ساتھ اس کو پرو دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا. یہ کل قیامت والے دن کا منظر ہے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کا رب قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے. اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو. بچا لو گے دنیا بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہوگی. وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرو. اس طریقے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو گے. جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس طریقے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو گے. اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، چونکہ محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب تکلیف میں نہ پڑے. اور اللہ جانتا ہے کہ اگر انہوں نے بدعمالیاں کی، بد کرداریاں کی، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اور جہنم کی آگ کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من النار. جو تمہاری آگ ہے نا، تمہاری آگ، صحابہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ جو تمہاری آگ ہے دنیا کی آگ، یہ جو ہمارے پاس آگ موجود ہے، اس آگ کی تپش، حدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی سی بھی اگر جلی ہوئی، ایک تیلی بھی جلی ہو، اس کی حدت کو بھی، اس کی گرمی کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ تمہاری آگ ہے نا دنیا کی آگ، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ حدت والی ہے، سختی والی ہے، گرمی والی ہے. اور فرمایا، یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، کیا یہ کافی نہیں تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے 69 درجہ زیادہ تپش والا بنایا ہے، تاکہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنے. بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر سوئی کے نکے کے برابر جہنم کی آگ اس دنیا میں آ جائے، دنیا ساری کی ساری جل کر بھسم ہو جائے. اس قدر وہ حدت والی، شدت والی، گرمی والی آگ ہے، جس سے بچنے کا اللہ ہمیں قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، سورہ الاحزاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان کے چہرے کو لپیٹ دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. جب لپیٹا جائے گا تو کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. لیکن پھر افسوس ہوگا، تمنا ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو. اس دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق چاہے لین دین کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ ہے، کرپشن کے ساتھ ہے، رشوت کے ساتھ ہے، سود کے ساتھ ہے. اس چیز کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کر جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور وہ چیز جو جہنم سے دور کرنے والی ہے،
وہ کام کر کے تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، وگرنہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس کے اندر بڑی حدت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جہنم کی گہرائی کے متعلق حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی، ان الحجر یلقا من شفت جہنم فیہوی فیہا 70 عاما لا یدرک لہا قعرا۔ فرمایا ایک بھاری برکم پتھر کو جہنم کے منہ سے گرایا جائے، 70 سال وہ بھاری برکم پتھر جہنم کی تہہ میں جاتا رہے، 70 سال لا یدرک لہا قعرا، پھر بھی وہ بھاری برکم پتھر اس کی تہہ کو نہیں پائے گا۔ اور یہ اتنی جس جہنم کی گہرائی ہے کہ بھاری برکم پتھر 70 سال تک اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا۔ فرمایا واللہ لتملئن، اللہ کی قسم ضرور بے ضرور جہنم کو بھرا جائے گا، ضرور بے ضرور جہنم کو بھرا جائے گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم قیامت کو جہنم کو کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول هل من مزید، وہ بھرے گی نہیں، کہے گی هل من مزید، اور کوئی ہے اس کو بھی میرے اندر ڈال دو۔ اس جہنم سے بچنے کا اللہ ہمیں قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی 2 دیواروں کے درمیان جو فاصلہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی ایک احاطہ سے دوسرے احاطہ کے درمیان جو 2 دیواریں ہیں ان کے درمیان کی مسافت 40 سال کی ہے۔ یہ جہنم کی درمیان کے احاطوں کی مسافت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ جہنم کو میدان حشر میں لانے والے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں جو جہنم کو میدان حشر میں لے کر آئیں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کو، 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اتنی ہولناک چیز، اس سے بچنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بچنے والا عشرہ آ رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے جو وقت گزار دیا، لیکن کم از کم آنے والے عشرے میں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم میں سب سے جو ہلکا عذاب دیا جائے گا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب جبرائیل امین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ تو جناب جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلان وشراکان من نار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل امین نے بتایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں جہنمی کو دیا جائے گا، اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اس کو آگ کے، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ایک تیلی اگر ہم جلا کر اوپر اپنا انگوٹھا رکھیں، ہم اس کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگ کے جوتے، اور آگ بھی کون سی؟ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حدت والی ہے، زیادہ تپش والی ہے۔ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، یغلی منہا دماغہ، جس کی وجہ سے اس کا دماغ پگھلنے لگ جائے گا۔ آگ کے جوتے پہنا ہوئے، دماغ پگھل رہا ہے، کما یغلی المرجل، جیسا کہ ہنڈیا پگھلتی ہے، ہنڈیا ابلتی ہے، اس طرح اس کا دماغ ابلنے لگ جائے گا۔ فرمایا ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، اور جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دے دیا گیا۔
وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور کتنے شدید شدید عذاب ہوں گے جہنم میں۔ اس جہنم سے، اس آگ سے بچنے کا اللہ ہمیں ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، چونکہ اللہ ہم سے کیا کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس آگ میں چلیں، اس لیے وہ کہتا ہے ایسے اعمال کرو جو تمہیں جہنم سے دور کر دے، اور وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور وہ سارے اعمال قرآن، حدیث، فقہ میں ہمیں بتا دیے گئے، یہ عمل وہ ہیں جو جہنم سے دور کرنے والے ہیں، یہ عمل وہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں بس جو جہنم سے دور کر دیں، اور وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لسٹ بنا لیں، دیکھیں نا بازار ہم نے جانا ہوتا ہے، مہینے کا سودا لینے پوری لسٹ بنی ہوتی ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہاں پر ہم مسافر ہیں، یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ 4 دن کے مسافر ہیں، 2 دن کے مسافر ہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی اس طرح گزارو جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، یا اس طرح جیسے کچھ سفر کر رہا ہو، دن میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے، بس دنیا میں تم اس طرح ہو۔ تو یہاں ہم مسافر ہیں، اصل ٹھکانہ وہاں ہے۔ تو اس سفر میں ہم لسٹ بنائیں کہ اصل ٹھکانے میں پہنچ کر، فرمایا نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوئیں گے ایسا ہم کاٹیں گے۔ تو ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں اور کون سے اعمال سے ہم نے اپنے آپ کو، نماز پڑھنی ہے، یہ وہ اعمال جن کو کرنا ہے، لسٹ بنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ کام زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، رشوت نہیں لینی، یہ نہیں کرنے، لسٹ بنی ہو۔ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ٹک لگا دیں، الحمدللہ۔ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ ٹک لگا دیں۔ نماز نہیں پڑھتے کراس کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پچھلی نمازیں باقی ہیں حساب لگائیں، ان کی قضا کریں، تاکہ اپنے آپ کو جہنم، کل قیامت والے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی کس کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ لسٹ بنائیں، ہمارے پاس لسٹ بنی ہونی چاہیے۔ جہنمیوں کے جسموں کی کھال کے متعلق آتا ہے حدیث پاک میں، جہنمیوں کے جسموں کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ تاکہ عذاب زیادہ دیا جا سکے۔ اور ایسا نہیں کہ جل گیا تو بس کام ختم، بلکہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کلما نادجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمیوں کی آگ جل کر گل جائے گی ہم اس کھال کے بدلے ایک نئی کھال پھر دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو چکھ سکیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور کتنی موٹی کھال؟ 42 ہاتھ موٹی کھال ہوگی۔ ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے نہیں کر سکتے، پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں وہ اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم قطع تعلقیہ کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں؟ رشتوں کو توڑنے والے کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے؟ کیوں ہم اپنی نمازیں کو چھوڑتے ہیں؟ کیوں ہم رشوتیں لیتے ہیں؟ کیوں جھوٹ فراڈ ہم نہیں چھوڑتے؟ کیوں زنا کی طرف دن رات ہم لگے ہوئے؟ کیوں موبائل پر ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں؟ جبکہ رب تو ہمیں حکم دے رہا ہے ایمان والو، رب ادھر کوئی بڑا آدمی آپ کو کوئی بات کہہ دے تو آپ دن رات لگا دیتے ہیں کہ اس کا حکم، کوئی افسر آپ کو حکم کر دے نا تو 8 گھنٹے 20 گھنٹے آپ دھوپ میں کھڑے رہیں گے کہ میرے افسر نے حکم دی ہے۔ رب حکم دے رہا ہے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، پہلے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بچا کر پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ گھر والوں کے متعلق بھی ہم سے کیا ہونا ہے؟ سوال ہونا ہے۔ آج ندامت کے آنسو بہال ہیں،
آج رب کی آنے والا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رب کے حضور لوٹ آئیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لیں، اللہ کے حضور معافی مانگ لیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ۔ رب بڑا غفور ہے، رب بڑا رحیم ہے، رحمان ہے۔ ایک ندامت کا آنسو بہا لیں، ایک ندامت کا آنسو۔ رب نہیں دیکھے گا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، رب دیکھے گا میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، رب زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس دنیا میں اللہ کے خوف سے نہ روئے، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں جہنمی اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنسوؤں پر اگر کشتیاں چلائی جا سکے تو کشتیاں بھی چلائی جا سکیں گی، لیکن وہاں کا رونا کسی فائدے کا، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں پر ندامت کا آنسو بہا لیں، شرمندگی کا آنسو بہا لیں، رب کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ آئے کس لیے تھے ہم دنیا میں، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ آئے کس کے لیے تھے؟ خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آئے تھے فقط اللہ کی عبادت کے لیے، اور کر کیا رہے ہیں؟ ایک عبادت کو چھوڑ کے سب کچھ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ رب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جہنم ایسی چیز نہیں ہے کہ بس مذاق میں ہم ٹال دیتے ہیں۔ کسی کو نماز کہہ کہ جی تو جنت چلا جائے ساڑھے ایسے وہی جگہ چنگی، معاذ اللہ، تم کیسے بکواس ہم منہ سے نکال جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جہنم کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان شجرۃ الزقوم، جہنم کا جو کھانا ہوگا، جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، 70 سال تک وہ بھوک مٹانے کے لیے تمنا کرتا رہے گا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، اسے کچھ کھانا نہیں دیا جائے گا۔ 70 سال کے بعد جہنم کا دروغہ ڈانٹ کر گیا، کیا مسئلہ، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ کھانا دیا جائے گا۔ کھانا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم، جہنم کا تھوڑ کھلایا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، ان کا کھانا نہیں ہے مگر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کا کھانا ہوگا۔ یہ رب قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما، لا یاکل الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار گناہ گار کھائیں گے۔ جب وہ تھوڑ منہ میں ڈالے گا، حلق میں اتنا کڑوا، دنیا کا تھوڑ نہیں کھایا جاتا، اور جہنم کا تھوڑ جب گلے میں پہنچے گا پھنس جائے گا، نہ آگے کرنے جوگا نہ پیچھے، پھر اس کو آگے نگلنے کے لیے پانی مانگے گا، پھر 70 سال تک پانی مانگتا رہے گا، کچھ سننے والا نہیں ہوگا۔ پھر 70 سال کے بعد پانی دیا جائے گا، کیسا پانی؟ ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، کہ جب وہ پانی پئیں گے، جب وہ ان کی آنتوں میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، تو آنتیں پگھل کر پیٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ یہ رب نے قرآن پاک میں واضح طور پر، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران، رال کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ رال وہ چیز ہوتی ہے جس کو آگ زیادہ پکڑتی ہے، رال کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حدت کو، اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو برداشت ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں کر سکتے۔ جب برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی حدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اس سے بچنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے کتنے پیارے انداز میں، اے ایمان والو، اے میرے اپنوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارا، جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، گناہ گار لوگ جب ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہاں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وقیل لہم، کہا جائے گا، ذوقوا، چکھو، عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کا آگ، اس جہنم کے عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کس آس پہ ہم گناہ کرتے ہیں، کس آس پر ہم نمازیں اپنی ضائع کرتے ہیں، کس آس پر ہم اپنی نماز تراویح کو توجہ ہی نہیں کرتے، کس آس پر ہم والدین کو تکلیف دیتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، معاذ ہے کسی کو تکلیفیں دیتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں۔
بلکہ آج صبح ایک حدیث میں سن رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے دکھ کو دور کرے، کسی بھی انداز میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ مسجد نبوی میں، میری اس مسجد میں، حضور نے فرمایا میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے میں سمجھتا ہوں زیادہ افضل کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا۔ اور ہم مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو درد پہنچاتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، اور یہ ایذا پہنچانا ہمیں قیامت والے دن جہنم میں لے جائے گا۔ کوئی بھی عمل جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کیوں قرآن پاک میں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے؟ بار بار جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کے لباس کا ذکر کیا، جہنمیوں کے کھال کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا، جہنموں کے پینے کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ میرے بندے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اوپر بھی جہنم کی آگ کے پہاڑ، نیچے بھی جہنم کی، لہم من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، لو رأیتم ما رأیتو، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں۔ حضور ما رأیتا یا رسول اللہ، حضور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا رأیت الجنت والنار، میں جنت کی نعمتیں دیکھتا ہوں اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ ہنسنا جہنم سی آگ سے بچنے کے لیے چھوڑ دو، اور رونا جنت کے حصول کے لیے شروع کر دو۔ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔